پی آئی اے کی پرواز 404 37 سال پہلے گلگت سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ صبح 7:36 پر ٹیک آف کے 4 منٹ بعد کنٹرول ٹاور کو معمول کا پیغام موصول ہوا کہ اگلے 19 منٹ میں جہاز 10,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر ہوگا۔ کاکپٹ سے بھیجا گیا معمول کا یہ پیغام طیارے پر سوار تمام 54 افراد کے بارے میں اب تک کی آخری اطلاع ہے، کیونکہ اس کے بعد نہ جہاز سے رابطہ ہو سکا، نہ پرواز اپنی منزل پر پہنچی اور نہ ہی جہاز کا ملبہ ملا۔ اس گمشدہ پرواز کے بارے میں صحافی محمد زبیر خان کی رپورٹ پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ جمعہ کا دن تھا اور تاریخ تھی 25 اگست سن 1989۔ شاہد اقبال نے اپنی بہن نیلوفر بہنوئی ناصر الدین اور کمسن بھانجی کو گلگت ایئرپورٹ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز 404 پر روانہ کیا۔ منزل تھی دارالحکومت اسلام آباد، مگر اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد سے ان کا جہاز تاحال لاپتہ ہے۔ شاہد کہتے ہیں کہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ طیارے کے ساتھ پیش کیا آیا۔ حکومت نے طیارے کا ملبہ ڈھونڈنے کی طویل مگر ناکام کوششوں کے بعد سرچ آپریشن ختم کر کے فلائٹ پر سوار تمام افراد کو مردہ قرار دے دیا تھا۔ شاہد کے والد اور گلگت کے رہائشی عبدالرزاق ایڈوکیٹ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے، کیا جہاز یا اس کا ملبہ سوئی ہے جو ڈھونڈنے والوں کو نظر نہیں آ رہی؟ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ کسی نے جہاز کو نانگا پربت پر نیچی پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ نہ صرف خود نانگا پربت گئے بلکہ اس سلسلے میں مقامی افراد کی خدمات بھی حاصل کی۔ بقول شاہد انہوں نے ہمالیہ کے پہاڑوں سے لے کر افغانستان اور انڈیا سے ملحق پاکستان کے سرحدی علاقوں تک اس طیارے کا ملبہ ڈھونڈا۔ وہ آخری سانس تک بیٹی، داماد اور نواسی کو یاد کرتے رہے۔ اپنے پیاروں یا ان کی باقیات کے ملنے کی حسرت لیے چند سال پہلے وہ خود بھی انتقال کر گئے۔ یہ کہانی ان بہت سے خاندانوں کی ہے جن کے عزیز اس طیارے میں موجود تھے۔ شاہد کے بہنوئی ناصر الدین زرعی بینک گلگت میں مینیجر تھے۔ ان کے سینئر ساتھی آصف الدین بھی اپنی فیملی کے ساتھ اسی پرواز کے ذریعے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ گلگت کے رہائشی ظہور احمد راولپنڈی میں اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی اعجاز احمد، ماموزاد بھائی محمد ابراہیم اور بھائی کے دوست محمد عرفان بھی اسی طیارے میں سوار تھے۔ ظہور احمد کہتے ہیں کہ وہ اس منظر کو کئی سال بعد بھی نہیں بھول سکے ہیں جب تینوں نے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہاتھ ہلا کر انہیں خدا حافظ کہا تھا۔ ظہور احمد کی والدہ اس واقعے کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ کسی فضائی حادثے کے بارے میں خبر سنتی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگتی۔ پی آئی اے کی پرواز 404 پر 2 غیر ملکیوں اور 5 بچوں سمیت 49 مسافر اور عملے کے 5 ارکان یعنی کل 54 افراد سوار تھے۔ زیادہ تر مسافروں کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا۔ ایویشن سیفٹی نیٹ ورک کے مطابق اس طیارے نے گلگت سے 25 اگست 1989 بروز جمعہ صبح کے 7:36 پر اڑان بھری تھی۔ 7:40 پر طیارے کے عملے نے کنٹرول روم کو بتایا کہ انہیں توقع ہے کہ جہاز 7:59 پر سطح سمندر سے 10,000 فٹ کی بلندی پر ہوگا۔ جہاز کا کنٹرول ٹاور سے یہ آخری رابطہ تھا۔ BBC نے اس پرواز کے بارے میں معلومات کے لیے PIA اور سول ایویشن اتھارٹی سے رابطہ کیا تو بتایا گیا کہ واقعہ بہت پرانا ہے اور یہ کہ اس بارے میں کوئی تحقیقاتی رپورٹ ریکارڈ میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت کی میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارہ چند منٹ ہی فضا میں رہنے کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔ طیارے کی تلاش کے بارے میں PIA کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا تھا کہ کئی روز تک جاری رہنے والے فضائی اور زمینی سرچ آپریشن میں ماہرین اور مقامی لوگوں پر مشتمل کم سے کم 700 افراد شریک تھے۔ پاکستانی حکام کی درخواست پر انڈین ایئر فورس نے بھی اپنی حدود میں طیارے کے ملبے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔
اس دور میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق زیادہ تر تلاش کا کام دنیا کے دشوار ترین پہاڑ نانگا پروت اور اس کے ارد گرد کیا گیا تھا، کیونکہ 2 برطانوی کوہ پیماؤں کے مطابق انہوں نے ایک طیارے کو نانگا پروت پر انتہائی نچلی پرواز کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پرواز کسی حادثے کا شکار ہوئی اس بارے میں صرف قیاس ہی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے سابق فلائنگ افسر سردار فدا حسین کے مطابق طیارے کا کنٹرول روم سے آخری رابطہ معمول کی بات تھی۔ اس سے کچھ اخذ نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ ٹیک آف کے وقت شاید سب ٹھیک تھا۔ عموماً اگر طیارے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پائلٹ فوراً ایئر ٹریفک کنٹرول کو آگاہ کرتا ہے۔ اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ شاید پیش آنے والا حادثہ انتہائی اچانک اور غیر متوقع تھا اور پائلٹ کو ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاز کا مواصلاتی نظام خراب ہو گیا ہو۔ فدا حسین کہتے ہیں کہ مذکورہ حادثے سے متعلق یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، صرف امکانات پر بات ہو سکتی ہے، کیونکہ نہ تو ملبہ ملا اور نہ ہی طیارے کا بلیک باکس۔ یہ فوکر F-27 فرینڈ شپ طیارہ تھا جس نے پہلی پرواز سن 1962 میں کی تھی۔ لاپتہ ہونے سے قبل یہ مجموعی طور پر 44,500 گھنٹے سے زیادہ پرواز کر چکا تھا۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔